نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس سے اٹھیں اور تشریف لے جائیں اور اپنے ساتھ اپنے اصحاب کے لیے یہ دعا نہ فرمائیں۔ ایسا بہت کم ہوتا تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقریباً اکثر یہ معمول ہوتا تھا کہ جب صحابہ کرام سے رخصت ہوتے تھے مجلس سے تو ان کے لیے یہ دعا ارشاد فرماتے تھے۔ وہ دعا کیا ہے؟ وہ یہ ہے، اللہم اقسم لنا من خشیتک، اے اللہ ہمیں اپنے خوف اور خشیت سے اتنا حصہ عطا فرمائیے، اپنا اتنا خوف، اتنا ڈر اور خشیت عطا فرمائیے، ما تحول به بیننا و بین معصیتک، جو ہمارے درمیان اور تمہاری یعنی تیری اللہ کی نافرمانیوں کے درمیان حائل ہو جائے۔ کیا مطلب؟ یعنی تیرے اس خوف کی وجہ سے ہمارے قدم جو ہے وہ اللہ جل جلالہ کی نافرمانیوں کے لیے نہ اٹھے اور اللہ کی نافرمانیوں کی طرف ہم نہ جائیں۔ اور آگے ارشاد فرمائے وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، اور اپنی طاعت اور عبادت سے بھی اتنا حصہ ہمیں عطا فرما دیجئے جس سے تو ہمیں اپنی جنت میں پہنچا دے، یعنی جو ہمارے لیے جنت میں داخل ہونے کا وسیلہ اور ذریعہ بن جائے۔ وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، اور اپنی وَمِنَ الْيَقِينِ قضاء و قدر کی یقین سے اتنا حصہ فرما دیجئے، یعنی آپ نے جو ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے اس کے یقین، اس پر یقین سے اتنا حصہ ہمیں عطا فرما دیجئے جو ہمارے لیے دنیاوی مصائب کو ہلکا کر دے، ما تُہَوِّنُ ہلکا کر دے، علینا ہماری اوپر، مصیبات الدنیا دنیا کی مصیبتیں، وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا، اور جب تک تو ہمیں زندہ رکھیں تو تو ہمیں اس لائق رکھ کہ اپنے کانوں سے اور اپنی آنکھوں سے، وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا، اور اپنی دوسری قوتوں سے ہم کام لیتے رہے، وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، یعنی ہم جب تک زندہ رہیں تو مرتے دم تک ہم آنکھ، کان اور اس طرح جو اور نعمتیں بدن کی دی ہے ان نعمتوں سے ہم فائدہ اٹھاتے رہیں، اور اللہ ان نعمتوں میں سے کسی نعمت کو ضائع یا ختم نہ فرما دے۔ اور وَلَا تَجْعَلْ، اچھا آگے ہے وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، اور ان کو ہمارے مرنے کے بعد بھی باقی رکھ، یعنی ہم سے کچھ ایسے کام ان سے لے لیں، ان ہاتھ پاؤں سے، جو بعد میں بھی ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے کام آئے۔ کوئی دینی خدمت ہم کر کے جائیں، کوئی مدرسہ، کوئی طالب علم تیار کر کے جائے، کوئی کسی کا اگر کوئی عالم ہے تو وہ علمی میراث چھوڑ کر جائے، کوئی عالم نہیں بن سکتا تو کم از کم کسی عالم کا، کسی مفتی کا خرچہ اٹھا لے، کسی طالب علم کا مدرسے کا خرچہ اٹھا لے، اور بعد میں جب وہ پڑھتا پڑھاتا رہے گا تو اس بندے کا بھی اس میں سے حصہ ہوتا رہے گا۔ تو اس طرح کا کوئی کام ہم سے لے لے۔ وَاجْعَلْ ثَارَانَا عَلَىٰ مَنْ ظَلَمْنَا وَانْصُرْنَا عَلَىٰ مَنْ عَادَانَا، اے ہمارے مالک اور مولا، جو کوئی ہم پر یعنی تیرے ایمان والے بندوں پر ظلم کرے تو تو اس سے ہمارا بدلہ لے لے، اور جو کوئی ہماری دشمنی پر کمر بستہ ہو تو تو اس کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، ہمیں اس کے مقابلے میں غالب اور منصور فرمانا، اس کے مقابلے میں ہمیں مغلوب نہ فرمانا، ان پر غالب فرمانا۔ کتنی پیاری دعا ہے، وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، اور ہم پر ہمارے دین میں کوئی مصیبت نہ آئے، ہم پر ہمارے دین میں کوئی مصیبت نہ آئے، یعنی دینی مصائب اور فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، اور اے اللہ ایسا نہ ہو کہ دنیا ہمارا مقصد اعظم بن جائے، دنیا ہمارا مقصد اعظم بن جائے،
اور آگے فرمایا ولا مبلغ علمنا، اور ہمارے علم و نظر کا منتہا بن جائے کہ ہماری نظر ہی صرف دنیا پر ہو، دین ہم سے رہ جائے۔ ولا تسلط علینا من لا یرحمنا، اور اے اللہ ہم پر کبھی بے رحم دشمنوں کو مسلط نہ فرمانا۔ یہ دعا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خاص اور نہایت جامع اور بلیغ دعاؤں میں ہیں، جو معجزانہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں دعاؤں میں سے ہے۔ حق یہ ہے کہ اپنے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ اس دعا کی اہمیت ہم بیان کر سکے۔ یہ اتنی یعنی اہم دعا ہے کہ اس کے لیے جتنے بھی الفاظ ہم کہہ سکتے ہیں وہ کم ہے، ہم اس کا حق ہی ادا نہیں کر سکتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنے ساتھیوں سے، اپنے دوستوں سے، صحابہ سے رخصت ہوتے تو مجلس کے آخر میں صحابہ کو یہ دعا لازمی دیتے تھے۔ آج ہم بھی اپنے دوستوں میں بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، تو اٹھتے وقت کیا ہم بھی اپنے دوستوں کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں اور ان کو کوئی دعا دیتے ہیں؟ چلو عربی کی اتنی لمبی دعا ہمیں یاد نہیں ہے تو اس کا ترجمہ ہی ہم یاد کر لیں، اس کا مفہوم ہی یاد کر لیں، یا اس کے لیے کوئی خیر و برکت کی دعا ہم کر دیں۔ اتنا تو بندہ کر سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔